نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ہے ابتدا اسماعیل تو انتہا ہے حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہنا دو۔ ایک بار محبت کے ساتھ دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وہ مقصد فیل ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی مقصد ہو تو فائدہ۔ قرآن نے ایک واقعہ بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ صرف تفریح کے لیے نہیں، عبرت کے لیے۔ دوسری بات، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ امتحان جو ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیا ایک استاذ کو پتہ نہیں ہے کون شاگرد ہوشیار ہے کون کمزور ہے؟ تو استاد بتا سکتا ہے یہ 50 نمبر کا ہے، یہ 80 نمبر کا ہے، پھر امتحان کیوں لیے جاتے ہیں؟ بھائی استاد کو معلوم ہے، استاد پڑھاتا ہے، صلاحیت معلوم ہے تو جواب ملے گا۔ استاد اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرتا، امتحان کراتا تاکہ سب میں ظاہر ہو جائے صلاحیت والا کون ہے، اور یہ بولتی بند ہو جائے کہ انہوں نے پکش کیا ہے۔ تو امتحان دوسروں پہ ظاہر کرنے کے لیے کہ صلاحیت کس کی کتنی ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آ جائے تو رب امتحان لے، بندوں کے بارے میں معلوم نہیں تو رب کو سب معلوم ہے، پھر امتحان کیوں لیے جا رہے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ نبی کے شہزادے ہیں، نمبر اس لیے نہیں ملے۔ کربلا کا میدان
کربلا کا میدان یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ امتحان بہت ہوئے ہیں، لیکن کربلا جیسا امتحان نہیں ہوا۔ جب یہ بات معلوم ہے تو پھر بہت ساری خرافاتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ پھر میں آپ سے اتنا اور پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، واقعات بزدل بنانے کے لیے نہیں ہوتے، واقعات حوصلہ دینے کے لیے، ایک عزم پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن جب آج ہم غور کریں کہ سبق پڑھ تو رہے ہیں لیکن یاد نہیں کرتے، اس سے ایک سبق لینا ہے واقعہ سے، صرف واقعہ نگاری کچھ نہیں، کہاں پہنچے، کس نے تیر چلایا، یہ نہیں، بلکہ یاد رکھیے۔ میں آپ سے ایک بات اور پوچھوں، آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں، سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے، یہ علماء کو چھوڑ کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آنکھ ناک کاٹے گئے، دل نکالا گیا، چبایا گیا، وہ منظر کہ آقا فرمائے اپنی پھوپھی سے کہ آپ یہاں نہ ہو، بھائی کا حال نہیں دیکھ پاؤ گی، سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ مجھے ایک آدمی بتا دو علماء کو چھوڑ کر کہ کس تاریخ کو شہید ہوئے، اتنی بڑی شہادت یاد نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں شہید کیے گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک پیاسے رکھے گئے، ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوئے، لیکن وہ شہادتیں کتنی یاد ہیں ہمیں؟ کیا کوئی ہے جو بتا دے علماء کے سوا کہ سیدنا عثمان غنی کون سی تاریخ کو شہید ہوئے؟ یاد نہیں، لیکن مولا حسین کی شہادت علماء نہیں، عوام نہیں، غیر بھی کہتے کہ امام حسین کا چاند نظر آ گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی تو ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری۔ تو یہ اشعار جو ہے بہت بڑے راز کو سمایا ہوئے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ہے ابتدا اسماعیل تو انتہا ہے۔ یہاں صرف مرد ہی مرد ہے کہ عورت بھی؟ حرم کے اندر جب چھوڑا گیا تھا تو کتنی بستی تھی بتاؤ؟ اللہ نے جب حکم دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے اور بیوی کو بیابان اجاڑ میں چھوڑ دو، تو حضرت ہاجرہ بھی ہیں اور حضرت اسماعیل بھی ہیں، مکان کتنے بنے ہوئے تھے؟ بواد غیر ذی زرع، بیابان اجاڑ میں، یہاں بھی بیابان اجاڑ، اور بعد میں کتنا بڑا شہر بسا؟ دنیا میں ہے مکہ سے بڑھ کر شہر؟ لیکن جب آقا حسین کربلا میں گئے تو وہاں کتنے مکان تھے؟ اچھا مکان نہیں تھے تو پیڑ کتنے تھے؟ سائے کے لیے پیڑ بھی نہیں تھا، نام ہی کرب و بلا ہے، مصیبتوں کا گھر، یہاں بھی اجاڑ ادھر بھی۔
اچھا وہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے بھیجا تھا کیا؟ جب بیابان اجاڑ ہے، آزمائش، اور ادھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کے بانی ہے، تو 10 تاریخ کو کربلا میں پہنچنے والی ذات محافظ کعبہ ہے، ادھر بانی کعبہ ہیں، ادھر محافظ۔ اچھا وہ تاریخ کیف ہے؟ دیکھو یہ تو ہوتا ہے یہ ہو ہا شور سگا، ایک لمحے کا پڑھنا پڑھانا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہم سنتے بہت ہیں سمجھتے نہیں، مزہ یہ ہے کہ سمجھ کے جاؤ کہ دوسروں کو بھی سمجھا دو۔ تو یہ جو واقعہ امتحان ہوا جب قربانی کا، یہ 9 تاریخ کو ہے یا 10 کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں یاد؟ کتنے کو ہے؟ 10 کو۔ اور یہ تاریخ کتنی ہے؟ ادھر بھی اجاڑ، ادھر بھی اجاڑ، ادھر بھی تاریخ 10، ادھر بھی تاریخ۔ اچھا یہ فجر کے بعد ہے فوراً کیا؟ دوپہر، اور ادھر بھی وقت۔ اچھا ادھر کعبے سے آگے گئے ہیں کہ وہیں رکے؟ مینا، ادھر بھی کعبے ہی وہی دن ہے روانگی کے۔ تو اب ڈاکٹر اقبال کا شعر سنو، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ہے ابتدا اسماعیل تو انتہا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت یاد نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یاد نہیں، سیدنا امیر حمزہ کی شہادت یاد نہیں، اور امام حسین کی شہادت کو بھولے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جواب ملے گا، یہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ ہے، نبی کی سیرت کا۔ جیسے نبیوں کی زندگی تم بھول گئے، لیکن امام الانبیاء کی زندگی ایک ایک رات، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ یاد ہے، محدثوں نے لکھ رکھا ہے سب کچھ۔ تو اسی طرح نبی کی سیرت کا ایک حصہ ہے شہادت حسین۔ کسی میں ہمت نہیں جو بھلا دے۔ اب آپ کہو گے وہ کیس سے؟ تو حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیزاداری، آنچے خوباں ہمادارن، تو تنہا داری۔ تمام خوبیاں جو نبی میں ہے مصطفیٰ میں یکجاں، لیکن سیدنا زکریا علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، مصطفیٰ شہید نہیں ہوئے۔ تو یہ خوبی کہاں ہے؟ دوسری بات، امتی شہید، اور امتی کو جو نیکی ملے گی وہ نبی کے صدقے میں۔ نبی کے پاس شہادت تو ہے ہی نہیں، اور شہید ہو بھی نہیں سکتے تھے ورنہ قرآن جھوٹا ہوتا۔ رب نے فرما دیا واللہ یعصمک عن الناس، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اب تلوار چلے، زہر کھلاؤ، شہید نہیں کر سکتے۔ بھئی قرآن میں ہے نا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب بہت سے راز تھوڑے سے پیچھے آؤ، میں گھنٹوں کی بات منٹوں میں آپ کو۔ ارادہ چاہیے تو میرے آقا بارہا دعا کرتے ہیں، مولا تیری راہ میں شہادت ملے، دعا کر رہے ہیں۔ پھر احد کے میدان میں زخمی ہوئے، خون بہا، سری شہادت کا ذریعہ پایا گیا،
اور خیبر میں ایک یہودیہ نے زہر کھلایا یا نہیں کھلایا؟ اب یہاں پر ہمارے بھائی بیچارے نوجوان بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اب جب وہ بے ایمان کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہوتا تو زہر کا گوشت کیوں کھاتے؟ یہ الگ سے نہیں، یہ کربلا ہی کا واقعہ ہے. ابتدا جو ہے زہر کیوں کھاتے؟ تو دونوں ذریعے سری اور جہری کے اسباب بھی پائے گئے. تو یہ ظالم بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. ایک جگہ پرچایا جی حضور کو غیب ہوتا تو کیوں کھاتے؟ زہر ملا پتہ نہیں چل جاتا. من کو ظالم کو بلا لو، ادھر بلائے گا کہ بول جہاں تو یہ حدیث بیان کر رہا ہے اس کا اگلا حصہ چھپاتا کیوں ہے؟ قرآن پڑھ لا تقربوا الصلاۃ، نماز میں، نماز قرآن میں ہے نماز کے قریب مت جاؤ. یہ تو کفر ہو جائے گا. اب آگے تو پڑھ کب مت جاؤ؟ جب نشے کی حالت میں. وانتم سکارا. ظالم یہی حدیث تو آگے بیان کیوں نہیں کرتا؟ یہی تو بے ایمانوں کا حصہ ہے اور ہمارے نوجوان مروب ہو جاتے ہیں. تو سنو، میرے آقا نے اکیلے نہیں کھایا، ساتھ میں ایک صحابی نے بھی کھایا. اور جب وہ گوشت کھایا تو صحابی شہید ہو گئے. میرے آقا کو کوئی اثر نہیں ہوا. جب اثر نہیں ہوا تو آقا نے یہودیہ کو بلایا. او یہودیہ ادھر آ، تو نے اس میں زہر ملایا. یہ حدیث پوری سنو. زہر ملایا تو یہودیہ کہتی ہے آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی وہ کہتی ہے میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، پھر آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے ملایا؟ ملایا تو ہے. تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے بوٹیاں کہہ رہی تھی کہ آقا مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، نہ کھائیں. جب بوٹی خود کہہ رہی ہے میں زہر ملی ہوئی ہوں، پھر آقا نے کھایا، بے خبر ہو کے کھایا باخبر ہو کے کھایا. تو پھر یہ الزام کہ علم غیب ہوتا تو کیوں کھاتے؟ ہاں وہ راز تم نہیں بتا سکتے. وہ اہل سنت کا حق ہے کہ کھایا کیوں. قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کرنے کے لیے جب اس نے کہا ہاں میں نے ملایا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہماری کتابوں میں ہے، جو نبی آخر زمان ہوگا اس پر زہر اثر نہیں کرے گا، اس پر تلوار اثر نہیں کر سکتی، وہ معصوم ہوگا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. تو میں نے آزمانے کے لیے اگر وہ آخری نبی ہے تو زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا، ہمارا پیچھا چھوڑ جائے گا. تو میرے آقا مسکرائے، اب تو تم نے آزما لیا ہے، تمہاری کتابوں کے مطابق بھی میں آخری نبی ہوں، اب کلمہ پڑھنے میں دیری کیا ہے؟ تو نہ جانے کتنے لوگ اس وقت بھی مسلمان ہوئے اور آج تک اس واقعے سے اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں.